حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ قریش قبیلے کے 10 مشہور خاندان تھے۔ ان میں سب سے زیادہ شہرت کا حامل خاندان بنو ہاشم تھا، اور بنو ہاشم خاندان کے چمکتے ستارے تھے نبی کریم سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قریش کے ان 10 خاندانوں میں ایک خاندان بنو امیہ کا تھا، جو کہ اسلام میں اپنی خاص مقام رکھتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام ابو سفیان تھا اور والدہ کا نام ہندہ بنت عتبہ تھا۔ فتح مکہ کے دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدین کے ساتھ اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ اور ایک بہت اچھے کاتب تھے، اس لیے آپ دربار نبوت میں وحی لکھنے والوں کی جماعت میں شامل کیے گئے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت آپ کی عمر 25 برس کی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں آپ بہت اچھے کاتب وحی اور جلیل القدر صحابی بنے۔ آپ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ عرب کے کسریٰ ہیں، یعنی بادشاہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ بہت غمزدہ رہنے لگے، لوگوں سے بہت کم بات چیت کرتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کا گورنر بنا دیا۔ آپ نے ذمہ داری کے ساتھ اپنا فرض نبھایا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام یعنی سیریا کا حاکم بنا دیا۔ اس وقت شام میں خارجیوں کے بڑے فتنے اٹھ رہے تھے۔ وہ لوگ آپس میں مسلمانوں کو لڑواتے رہتے تھے، اس لیے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ نے خارجیوں پر لگام کسی، کیونکہ وہ آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ پھیلاتے رہتے تھے۔ انہیں پوری طرح کچل دیا گیا۔ شام کو سمندر کے راستے روم سے خطرہ بنا رہتا تھا، اس لیے سب سے پہلے آپ نے سمندری راستے سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے 2000 جنگی ناویں تیار کرائیں اور اپنی فوج کو پہلے سے زیادہ مضبوط کیا۔ موسم کے لحاظ سے بھی ایک الگ فوج بنائی اور کچھ ہی عرصے میں اسلام حکومت سوڈان تک پہنچ گئی، اور یہی وجہ تھی کہ قسطنطنیہ جیسی ریاست بھی پست پڑ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 40,000 کوفیوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور آپ کو خلیفۃ المسلمین مانا۔ اس منصب پر آپ 6 مہینے فائز رہے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کوفہ آئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، خلافت کے بارے میں گفتگو کی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بات بہت غور سے سنی اور آپ کے سامنے خلافت سپرد کرنے کی 3 شرطیں رکھی۔ پہلی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اس وقت تک رہے گی جب تک کہ وہ زندہ ہیں، اور انتقال کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خلافت آ جائے گی اور وہ خلیفہ بن جائیں گے۔ 2، عراق اور مدینہ کے لوگوں سے کوئی نیا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، ان کے سامنے ویسا ہی رویہ رہے گا جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا۔ 3، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جتنا بھی قرض ہے اس کو ادا کرنے کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی۔ ان تینوں شرطوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیم کیا اور وعدہ کیا میں ہر حال میں یہ شرطیں پوری کروں گا اور اپنے وعدے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دی۔ اس صلح نامے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول پورا ہوا جب آپ نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا مسلمان کی دو جماعتوں کے بیچ صلح کرائے گا۔ اس معاہدے کے کچھ سال بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنایا، اور جانشین بنانے کے ساتھ ساتھ آپ نے یزید کو کچھ نصیحتیں بھی کیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت آیا تو یزید آپ کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خلیفہ تو ہی رہے گا، مگر جو کچھ کہتا ہوں اسے غور سے سن۔ تم کوئی بھی کام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر مشورے سے مت کرنا۔ پہلے انہیں کھانا کھلانا پھر خود کھانا، پہلے انہیں پانی پلانا پھر خود پینا، پہلے انہیں نئے کپڑے پہنانا پھر خود پہننا۔ تم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں، ان کے کنبے والوں، بلکہ ساری بنو ہاشم کے لیے اچھے سلوک سے پیش آنا۔ میرے بیٹے، میں تجھے جو بتاتا ہوں ان سب باتوں پر عمل کرنا، کیونکہ خلافت ہمارا حق نہیں ہے، یہ خلافت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت کا حق ہے۔ تم چند روز خلیفہ رہنا، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد خلافت کر دینا، کیونکہ ہم سب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے نانا کے غلام ہیں۔ انہیں ناراض مت کرنا، ورنہ تجھ پر اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہوگی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ یزید کو خلیفہ منتخب کیے جانے کے سلسلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں کی الگ الگ رائے ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی یزید کو اپنا جانشین بنا دیا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام غلط کیا، کیونکہ خلیفہ کا انتخاب عام لوگوں کی رائے سے ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے خود اپنے بیٹے یزید کو جانشین کیسے بنا دیا؟ کیونکہ اپنے بیٹے کو جانشین بنانا قانون اسلام کے خلاف ہے، اور ویسے بھی یزید فاسق اور فاجر تھا۔ ایسے شخص کو امام نہیں بنایا جا سکتا، وہ شخص خلیفۃ المسلمین کیسے بنایا گیا؟ دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ خلیفہ اپنی زندگی میں دوسرے شخص کو خلیفہ بنا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنا دیا تھا۔ اور ویسے بھی قرآن اور حدیث میں کہیں بھی بیٹے کو جانشین بنانے کے لیے منع نہیں لکھا ہے۔ اب رہی بات یزید کی کہ وہ فاسق اور فاجر تھا، تو یاد رہے کہیں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یزید کے فاسق اور فاجر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یزید کا معاملہ ایسا ہے جیسا کہ ابلیس لعین کا تھا، کیونکہ پہلے وہ بھی معلم ملکوت ہوا کرتا تھا، مگر جب اس کا کفر ظاہر ہوا تو لعنتی ہو گیا۔ اسی طرح یزید تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھا، اور ان کی موت کے بعد فاسق اور فاجر بن گیا، اور اس نے اپنی جگہ جہنم میں بنا لی۔